بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ نے ہمیں ٹاپک دیا، اس نے کہا ہے کہ والدین کی لوگ عزت نہیں کرتے، لوگ پیسے کی عزت کرتے ہیں۔ آخر یہ ہوتا کیا ہے؟ اگر ایک گھر کے اندر، ایک فیملی کے اندر ہم بات کریں 6 ممبرس کی، 6 لوگ ہوتے ہیں فیملی کے اندر، 6 لوگ، پین نہیں چل رہا ہمارا، 6 لوگ ہوتے ہیں فیملی کے اندر، ٹھیک ہے۔ ان میں سے صرف ایک بچہ واحد ایسا ہوتا ہے جو کہ فیملی کو یعنی پیرنٹس کو سنبھالتا ہے، اور باقی جو 5 ہوتے ہیں وہ ان کی جائیداد پہ قبضے کر کے بیٹھتے ہیں۔ آخر ایسا کیا ہوتا ہے؟ ماں باپ سے پیسے لینے کے بعد، جائیداد کے حصے لینے کے بعد ان کی قدر کرنا بھول جاتے ہیں۔ اور ماں باپ بھی کچھ اس طرح کی ہوتے ہیں کہ جو بچہ غریب ہوتا ہے اس کی عزت نہیں کرتے، اور جو امیر ہوتا ہے اس کے گھر جانے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ وہاں سب کچھ مل جائے گا۔ آخر یہ پیسے کی گیم ہے کیا؟ یہ کیا گیم ہے کہ ماں باپ ہو یا اولاد ہو یا بہن بھائی ہو یا رشتہ دار ہو، کچھ بھی ہو، لڑی جا رہے ہیں، لڑی جا رہے ہیں، لڑی جا رہے ہیں۔ شیطان کی 3 بہت بڑی طاقتیں ہیں بھائی، بہت بڑی 3 طاقتیں ہیں۔ سب سے پہلی طاقت ہے شیطان کی عورت۔ اس بنا پہ وہ لڑائی کراتا ہے، پیار محبت کراتا ہے، کچھ بھی کراتا ہے۔ آدھی قوم تو ہماری میٹرک پہ پیار محبت کی وجہ سے فیل ہو رہی ہے، شیطان کی طاقت کی وجہ سے۔ دوسری طاقت شیطان کی کیا؟ دولت۔ دولت میں بھائی بھائی کی لڑائی کرا دے گا، فساد کرا دے گا، لڑائی جھگڑا کرا دے گا، قتل و غارت کرا دے گا۔ اکثر آپ خبروں میں سنتے ہوں گے کہ کیلے کی ریڑھی پہ لڑائی ہوئی۔ اچھا بات کریں اس پہ، اب ماں باپ جو سے ہیں اولاد کے پیچھے، پیسے کے پیچھے جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں اس پہ علیحدہ رکھتے ہیں، لیکن ایک بچہ جو ہے وہ والدین کو کیوں سنبھالتا ہے، اور باقی بہن بھائی والدین سے کیوں بھاگ کے چلے جاتے ہیں؟ اس کی وجہ صرف سینس، کہ کسی کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ کوئی اپنی بیوی کی بات میں آ جاتا ہے، کوئی کسی اور کی بات میں آ جاتا ہے، کوئی یہ سوچتا ہے کہ میرے باپ نے میرے لیے کچھ نہیں کیا، میں پڑھا بڑا ہوں، کامیاب ہوں، اپنے بل بوتے پہ ہوں۔ اسے اکیلے بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ اگر ماں باپ نے بچپن میں اسے ایک لقمہ بھی دلا کے مزدوری کا دیا ہے نا، تو بھائی اس کا قرضہ وہ پوری زندگی ادا نہیں کر سکتا۔ دولت، ایک لالچ، ایک ہوس آپ کو انسان کو مار دیتی ہے۔ اگر آپ دولت کو چھوڑ دیں اور آپ وہ بچے بنیں جو کہ صرف اپنے پیرنٹس کو ایکسیپٹ کریں اور پیرنٹس کو ساتھ لے کے جائیں، یقین مانیں اس سے بڑی دولت کوئی نہیں ہے آپ کے لیے، اس سے بڑی دولت کوئی نہیں ہے۔ کیونکہ یہ ایک چیز آپ کو دے دیں گے، یہ آپ کو ایک دعا دیں گے کہ تیری نسل سے ایک بچہ پیدا ہو جو تیری خدمت کرے، اور اگر یہ دعا انہوں نے دے دی تو یقین مانیں آپ کی اولاد آپ کا سہارا بن جائے گی۔ کیونکہ ایک نہ ایک دن آپ نے بھی بوڑھا ہو جانا ہے۔ ایک درخت جو تانا میں کھڑا ہوتا ہے وہ ایک دن جھک جاتا ہے، اس میں پھل لگتا ہے تو لوگ پھل توڑ کے چلے جاتے ہیں، اور ایک دن وہ بوڑھا ہو جاتا ہے اور ایک دن اسی درخت کو کاٹ کے لکڑیوں کی جگہ جلا کے پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ انسان کی اوقات ہے، اور یہی اوقات تمہاری ہونے والی ہے۔ آج تم جو کچھ بھی اپنے والدین کے ساتھ کر رہے ہو وہ سب کچھ تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ وہ بھی کچھ غلط کرتے ہیں، میں جانتا ہوں، جائیداد کے سمے لڑائی جھگڑا کروا دیتے ہیں، والدین جائیداد کے سمے بیٹیوں کو حصہ ہی نہیں دیتے۔ وہ کہتے ہیں بیٹوں کے سارا کچھ ہے، بیٹی کا کچھ نہیں ہے۔ روز قیامت ان کی بھی پوچھ ہوگی، لیکن آپ اپنا فرض نہ پاؤ۔ آپ دولت کو چھوڑ کے ماں باپ کی عزت کرو، دولت کو چھوڑ کے والدین کی طرف جاؤ، اور والدین کی طرف جانے کی وجہ یہ ہونی چاہیے کہ آپ کی اولاد آپ کی طرف آئے۔ بدلہ ہی سمجھ لو لیکن جاؤ ضرور، لیکن اگر نہیں جاتے تو ذہن میں رکھنا کہ ریونج ہونا ضرور ہے۔ آپ کی اولاد آپ کو اسی طرح گھر سے باہر نکالے گی جس طرح آپ نے اپنے والدین کو گھر سے باہر نکالا ہے۔ تو ایک کمرہ علیحدہ دے دو، بیوی سے لڑائی ہوتی ہے علیحدہ کمرہ دے دو، انہیں اپنا کھانا جا کے دے آؤ، لیکن کوئی رستہ نکالو۔ اس رستے کا سولوشن یہ نہیں ہوتا کہ آپ ان سے دور چلے جاؤ اور 4 پیسے بجوا کے کہو خود کھا لو، خود پی لو اور خود ہی مر جاؤ، میرے پاس آنے کا وقت نہیں ہے، اور پھر بولو کہ میں کرتا ہوں ان کی خدمت۔ یہ خدمت نہیں ہے، یہ عذاب ہے آپ کے لیے۔ دیکھتے ہیں چینل سروکار ودیئر موٹیویشن، دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔